السلام علیکم. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بٹن کو بھی پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے. تھینک یو. تنہائی سے بچیں. دن میں تقریباً 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ گزاریں اور دوست بھی ایسے ہوں جو آپ کو پریشان نہ کریں. تنہائی آپ کے اندر دکھ اور ڈپریشن پیدا کرتی ہے اور ڈپریشن آپ کو فارغ کر دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، تنہائی انسان کو دکھی بنا دیتی ہے اور دکھ انسان کو کھا جاتا ہے. سگریٹ پینا چھوڑ دیں. کامیاب اور صحت مند زندگی گزارنے والے افراد سگریٹ نوشی نہیں کرتے اور جتنا ہو سکے اس قسم کی چیزوں سے دور رہیں. فاقہ کشتی کریں، روزہ رکھیں. بیماریوں سے بچیں اور اندرونی طور پر ایکٹیو رہنے کے لیے اگر مسلمان ہیں تو روزہ رکھیں اور اگر نہیں تو فاقہ کشی کریں. روزانہ ورزش کریں. خوشگوار اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ورزش بہت ضروری ہے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی کھیل ضرور کھیلیں. پریشانیوں سے دور رہیں. پریشانیوں سے دور رہنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو پریشان کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کی پریشانی کا سبب رشتہ دار ہوتے ہیں. اپنے وزن کو کنٹرول کیجیے. آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحت مند زندگی کے لیے وزن کا کنٹرول کرنا کتنا ضروری ہے. اگر آپ کا وزن اپنی عمر اور قد کے لحاظ سے زیادہ ہے تو آپ ایک سست انسان ہیں، اور سست انسان کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتا. اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد بنائیں. بغیر مقصد زندگی نہ گزاریں. آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا مقصد ضرور ہونا چاہیے. یہ آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر پرجوش، ایکٹیو اور متحرک انسان بناتا ہے، جو کہ کامیاب اور خوشگوار زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے. قدرتی ماحول میں رہیں. صحت مند اور خوشگوار زندگی گزارنے والے افراد مہینے میں کم از کم 3 دن قدرتی مناظر کا نظارہ کرتے ہیں. ان میں پہاڑ، صحرا، کھیت اور قدرتی تخلیق کردہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. قدرتی مناظر اندرونی طور پر آپ کو طاقتور بناتے ہیں. بک ریڈنگ، کتابیں پڑھیں. کتابیں پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ کتابیں آپ کو آپ کی عمر سے زیادہ تجربے کار بنا دیتی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اتنی کتابیں پڑھیں کہ آپ جوانی میں ہی ایک 100 سالہ تجربہ کار انسان بن جائیں. کچی سبزیاں اور فروٹ کھائیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سبزی اور فروٹ کا ہماری کامیابی سے کیا تعلق ہے، تو آپ کو بتا دیں کہ صحت مند انسان ہی ایک کامیاب انسان ہوتا ہے. اس لیے تلی ہوئی چیزوں سے جتنا پرہیز کر سکتے ہیں اتنی پرہیز کیجیے. شکر گزاری کریں. دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں یا پھر غیر مسلم، وہ روحانی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ روحانیت میں جو طاقت ہے نا، وہ کسی چیز میں نہیں. اس لیے روزانہ سونے سے پہلے اپنے ساتھ ہوئی کسی ایک اچھائی کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. ٹیلی ویژن کم دیکھیں اور سوشل میڈیا سے جتنا ہو سکے دور رہیں اور اپنے گول پر فوکس کیجیے. یہی کامیاب لوگوں کا عمل ہے. فیس بک کا بانی بل گیٹس ایسے ہی کامیاب ہوا ہے. روزانہ کسی ایک انسان کی مدد کیجیے. مدد چھوٹی ہو یا بڑی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شادی ضرور کریں، کیونکہ ایک مکمل فیل ہی آپ کو کامیاب بناتی ہے. اکیلا انسان اگر کامیاب بھی ہو تو کچھ نہیں. جلدی سو جائیں اور جلدی اٹھیں. جوانی میں یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا، مگر بڑھاپے میں آپ کو نقصان دے سکتا ہے. اگر اڑ نہیں سکتے تو دوڑو. اگر دوڑ نہیں سکتے تو پھر چلو. اگر چل نہیں سکتے تو رینگو. کیونکہ جو بھی کرو
تمہیں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ آپ تمام پھول کاٹ سکتے ہیں، لیکن آپ بہار کو آنے سے نہیں روک سکتے۔ میں اس بات سے پریشان نہیں ہوں کہ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، میں پریشان ہوں کہ اب سے میں آپ پر یقین نہیں کر سکتا۔ وہ آدمی جو کہتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے اور وہ آدمی جو کہتا ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، دونوں درست ہیں۔ آدمی عظیم اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ ناکام نہیں ہوا، آدمی عظیم ہوتا ہے کیونکہ وہ ناکامی اسے روک نہیں پاتی۔ اگر عصریت آپ پر نہیں ہنستی ہے تو ہوشیار رہیں کہ آپ کچھ غلط ضرور کر رہے ہیں۔ جب اکثریت آپ کو بے وقوف سمجھتی ہے تب ہی آپ کے عقل مند ہونے کا کچھ امکان ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ انتقام کے سفر پر نکلیں، 2 قبریں کھودیں، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے دشمن کے لیے۔ سب سے مشکل کام اندھیرے والے کمرے میں کالی بلی کو تلاش کرنا ہے، خاص کر اگر بلی نہ ہو۔ 3 چیزیں زیادہ دیر تک چھپ نہیں سکتی: سورج، چاند اور سچائی۔ میں شکایت کر رہا تھا کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ میں ایک ایسے آدمی سے ملا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ سوال پوچھنے والا 1 منٹ کے لیے بے وقوف ہے اور نہ پوچھنے والا عمر بھر کے لیے۔ دنیا کے تمام اندھیرے ایک شمع کی روشنی کو نہیں بجھا سکتے۔ ہمارے 2 کان اور 1 منہ ہے تاکہ ہم جتنا بولیں اس سے دگنا سن سکیں۔ اگر آپ 2 خرگوشوں کا پیچھا کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سوائے گھاس کے کچھ نہیں آئے گا۔ جڑ کاشت کریں، پتے اور شاخیں خود کو سنبھال لیں گی۔ آپ ایک ایماندار آدمی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کو بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ مچھر کو مارنے کے لیے توپ کا استعمال نہ کیجیے۔ جو تمام جوابات جانتا ہے اس سے سارے سوالات پوچھے ہی نہیں گئے۔ جو پڑھائی نہیں کرتے وہ صرف مردوں کے لباس میں ملبوس مویشی ہیں۔ ہر سفر ایک نہ ایک قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تمام لوگ ایک جیسے ہیں، صرف ان کی عادات مختلف ہیں۔